محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عظیم مجلس ارشاد ہو رہا ہے اپنے سر کو دین حنیفہ کے آگے جھکا دو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا وہ دین جو تمہاری فطرت پہ آیا وہ دین جو تمہارے نیچر کے اکارڈنگ آیا سر جھکا دو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اسلام چاہتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ کیونکہ سر جھکا دینے میں تمہاری بھلائی ہے تمہارا فائدہ ہے سر جھکانے میں تمہاری کامیابی ہے سر جھکانے میں ہی تمہاری عزت ہے جو دین حنیفہ کے آگے سر جھکا دے گا وہ پھر کسی کے آگے سر نہیں جھکائے گا سر کو جھکائے رہو گے تو کامیاب ہوتے رہو گے اکڑ جاؤ گے تو ناکامیاب ہو جاؤ گے دین حنیفہ کے آگے سر کو جھکانا ضروری ہے یہی وجہ تھی جو پروردگار دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ انسان بہت ترقی کرنے والا ہے اتنی ترقی کر جائے گا کہ یہ ستاروں پر کمند ڈالنے لگے گا یہ سورج کی انرجی کو ایبسٹریکٹ کرنے لگے گا یہ چاند تک پہنچنے لگے گا چاند کی زمین پر اپنے قدم جمانے لگے گا یہ پہاڑوں کی اونچائیوں پر اپنا جھنڈا گاڑے گا یہ ہاتھی جیسے طاقتور جانور کو پیر کے 2 انگوٹھوں سے قابو میں کر لے گا یہ شیر جیسے طاقتور جانور کو کھلونا بنا کر سرکس میں نچا دے گا قدرت جانتی تھی نا کہ ایک دن یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو قدرت یہ بھی جانتی تھی کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا ہے جب سب کچھ کر لے گا تو پھر اس کا سر غرور سے اٹھ جائے گا اس کی گردن اکڑنے لگے گی اپنی ترقی کے بعد یہ اکڑ جائے گا غرور پیدا ہو جائے گا قدرت نے انتظام کر دیا کہ جب کبھی تمہارے دل میں غرور آنے لگے تو پھر مسلح پہ آ جاتا کہا مسلح پہ آ جاؤ 5 وقت جب مسلح پر آ کر کھڑے ہوگے اور جب مسلح پہ آ کے اللہ اکبر کہو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بڑے تم نہیں ہو بڑا وہ ہے جسے تم اکبر کہہ رہے ہو جب اس کی ربوبیت کے آگے جھکو گے رکوع میں جاؤ گے اور جا کر کہو گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو پتا چلے گا گریٹ تم نہیں ہو عظیم وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب جا کے اپنا سر سجدے میں رکھو گے اور کہو گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تو پتا چلے گا تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے اعلیٰ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں اس قابل بنایا ہے تو کہا کہ مصلی پر آؤ سجدہ کرو سجدہ کرو گے تو اکڑو گے نہیں کیونکہ اکڑ جانے والا برباد ہو جاتا ہے اکڑ جانے والا تباہ ہو جاتا ہے اکڑ جانے والا ختم ہو جاتا ہے آگے سجدے پہ آؤ تو تمہیں پتا چلے کہ کامیابی اس کے آگے جھکنے میں ہے کامیابی اس کے آگے سر جھکانے میں ہے اور یہ جب ہی پتا چلے گا جب سجدے پہ آؤ سجدے کے لیے آؤ سجدہ نہیں کرو گے
تو نمرود بن جاؤ گے، سجدہ نہیں کرو گے تو فرعون بن جاؤ گے، سجدہ نہیں کرو گے تو شداد بن جاؤ گے، سجدہ نہیں کرو گے تو صدام بن جاؤ گے۔ سجدہ کرتا تھا لیکن اللہ کی معرفت کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ سجدہ بغیر معرفت کے کیا تب بھی قابل قبول نہیں۔ اپنے کو بڑا سمجھتے رہو اور سجدہ کرو، اور اگر سجدہ نہیں کیا تو پھر تو سلمان رشدی بن جاؤ گے، تسلیمہ نسرین بن جاؤ گے۔ کہا نہیں، سجدہ کرو۔ انسان کو کہا گیا کہ اپنے مائنڈ میں جو ایک خناس، ایک دیوانہ پن بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک ناجائز خواہش ہے کہ ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے کہ ہمیں بڑا سمجھا جائے، ہمیں بڑا سمجھا جائے، ہمارا سب سے ریسپیکٹ کریں۔ یہ ناجائز خواہش اس وقت دبنے لگتی ہے جب آ کے وہ مصلی پہ کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ ہمارے سجدوں سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ہمارے سجدے کوئی ووٹ توڑی ہیں جو اسے جتا کر پروردگار بنا دیں گے؟ ہمارے سجدے کوئی اسے الیکٹ نہیں کرتے، وہ تو کل بھی پروردگار تھا، آج بھی پروردگار ہے، کل بھی پروردگار ہے۔ ہمارے سجدوں نے اسے پروردگار نہیں بنایا، ہمارے سجدوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ سجدہ انسانیت سکھاتا ہے، سجدہ انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی منزل تو بعد میں ہے، پہلے انسان بن کر دکھاؤ۔ کہاں ضروری یہ تھا کہ تم سے سجدہ کرایا جاتا، ورنہ ہمارے سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ سورہ حدید میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ جس کی تسبیح، قائم تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کرتی رہتی ہے، اناؤنسمنٹ کرتی رہتی ہے ہر چیز کے وہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب کائنات کی، دنیا کی ہر چیز اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو ہمارے سجدے اسے کون سا فائدہ دینے والے؟ اور پھر اس نے تو ملائکہ جیسی مخلوق پیدا کی، ایسی مخلوق اس نے پیدا کی ہے کہ نہ جانے ان میں سے کتنی بڑی تعداد، کتنی بڑی میجورٹی ہے جو صرف رکوع میں جھکی رہتی ہے، اور انہی ملائکہ کی نہ جانے کتنی بڑی میجورٹی ہے جو قیام میں کھڑی رہتی ہے، انہی ملائکہ کی نہ جانے کتنی بڑی میجورٹی ہے کہ جو سجدے میں پڑی رہتی ہے۔ جہاں سجدے، رکوع اور قیام کا یہ عالم ہو، وہاں ہمارے ایسے سجدے کہ جس میں کنسنٹریشن بھی نہیں ہوتا، کیا اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سجدہ کریں تاکہ یہ سجدے ہمیں انسان بنا دیں۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، محمد آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ سجدہ کرو تاکہ تم انسان بن جاؤ، اور صرف سجدہ نہ کرو بلکہ معرفت کے ساتھ سجدہ کرو، یہ سوچ کے کرو کہ کس کے آگے سر جھکا رہے ہو، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اسے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سجدے اسے پروردگار نہیں بناتے، ہمارے سجدے ہمیں انسان بناتے ہیں۔ ورنہ میں نے عرض کر دیا، انتہا تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی خدمت میں ابو حمزہ سمالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں ابو حمزہ سمالی کی جنہوں نے دعائے سحر نقل کی ہے۔ ہم لوگ دعائے سحر پڑھتے ہیں نا، ابو حمزہ سمالی کی دعا، تو وہ ابو حمزہ سمالی 5ویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کانوں میں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آئی، برڈز چیٹرنگ کی آواز آئی، تو ابو حمزہ سمالی سے امام کہتے ہیں کہ یہ آواز سن رہے ہو تم؟
تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں مولا یہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز تھوڑی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ سے آج کے لیے اپنا رزق مانگ رہی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں اپنے رزق کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو حمزہ صومالی، تم نے بہت بار سنا ہوگا کہ دیوار جب ٹوٹتی ہے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. کہا کہ نہیں، وہ تڑپ نہیں ہوتی ہے، جب وہ ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ حدید نے کہا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. دنیا کا ہر ریزہ ریزہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. کتنی بار آپ لوگوں نے سنا کہ وہ جو سنگریزے، وہ جو کانکریٹ آیا تھا رسول اللہ کے ہاتھوں میں تو اس نے تسبیح کی. سنا تھا نا کہ ہاتھ پہ جیسے ہی آیا آپ کے تو اس نے تسبیح کی. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ تسبیح کی نہیں تھی، تسبیح تو وہ پہلے سے کر رہے تھے. معجزہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھوں پر آیا لوگ ان کی تسبیح کو سننے لگے تھے. معجزہ یہ تھا. تو کائنات کی ہر چیز، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو اسے ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے قیام کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سجدہ کریں تاکہ ہمارے سجدے ہمیں انسانیت سکھا دیں، ہمارے سجدے ہمیں حیوانیت سے دور کر دیں، ہمارے سجدے ہمیں راہ راست پر لے آئیں، ہمیں صراط مستقیم پر لے آئیں. اس لیے ہمیں ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز سجدہ کری. اچھا، صرف اس سجدے پہ زور نہیں دیا گیا بلکہ اس نے تو تعریف کی ہے ان لوگوں کی. کہا کہ اگر صرف معاملہ سجدوں کا ہوتا کہ اسے یہی پسند ہوتا کہ ہمارے آگے جھکے جاؤ، جیسے ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کی بڑی ناجائز خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے آگے جھکتے رہیں جھکتے رہیں. وہاں میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے ینگسٹرز کو سمجھا دوں کہ سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اول تو اس کو کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم میرے آگے جھکو، میرے آگے جھکو نہیں. کہا کہ نہیں، میرے آگے جھکو اس لیے تاکہ جب میرے آگے جھکو گے تو تم اپنے آپ کو خود سمجھو گے. تم جب میرے آگے جھکو گے، جب تم مصلی پہ آ کے کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمہیں پتا چلے گا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے. تب تم اپنے آپ کو پہچانو گے. تو صرف سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا. اگر صرف سجدوں کا حکم دیا جاتا تو یہ سمجھا بھی جا سکتا تھا کہ بھئی اسے جھکوانا اپنے آگے پسند ہے. نہیں، وہ ان لوگوں کی تعریف سورہ آل عمران میں کر رہا ہے کہ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اچھا، ذکر کرتے رہتے ہیں تک بھی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آگے آیت کہہ رہی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی خلقت پر غور بھی کرتے ہیں. اللہ کی جو زمین اور آسمان کو جو اس نے خلق کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. سورہ آل عمران ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو صرف ذکر نہیں کرتے. کہا ہمیں یہ بھی پسند ہے کہ تم سوچو بھی اس کے بارے میں، تم سوچو اس کے بارے میں، تم غور کرو اس کے بارے میں. صرف سجدے نہ کرتے رہو، صرف نمازیں نہ پڑھتے رہو، بلکہ تم غور تو کرو، تم فکر تو کرو، تم سوچو تو کہ یہ اللہ کی کیسی خلقت ہے، یہ اللہ کی کیسی. اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ھذا خلقتنا باطلا، اے پروردگار تو نے کچھ بھی باطل خلق نہیں کیا ہے، جو بھی تو نے خلق کیا ہے وہ کام کا خلق کیا ہے، کوئی بھی چیز تو نے باطل خلق نہیں کی ہے. یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں؟ وہی لوگ تو کہیں گے کہ جو فکر کرتے ہیں، جو دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس نے کس چیز کو کس لیے خلق کیا. ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم غور نہیں کرتے کسی چیز پر، ہم غور نہیں کرتے کسی چیز پر. اور یہ اتنی بڑی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے ہو گئے ہیں. سب سے پیچھے جو ہم ہوئے ہیں وہ اسی کی وجہ سے. رات بھی ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ
اگر ہم چاہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال موجود ہے, میں ابھی آپ کو مثال دوں گی کہ وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں کہ جو اتنی ترقی کریں. ہماری ترقی کی راہوں میں جو رکاوٹ ہے, جو ہنڈرنس ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم فکر ہی نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے, نمازیں پڑھ لی, بہت پڑھ لی, سجدے کر لیے, بہت کر لیے. نہیں, ہم دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دین ناقص مانا جاتا ہے جو بغیر دنیا کے ہو. تم اس دنیا میں آئے تو پچھڑے ہوئے کیوں رہو؟ تم اس دنیا میں آئے ہو تو لوگ تمہیں دیکھ کے بیچارہ کیوں کہیں؟ تم اس دنیا میں آئے ہو تو لوگ تمہیں دیکھ کے بیکورڈ کیوں کہیں؟ تم کیوں نہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہو جاؤ, تم کیوں نہ ترقی میں سب سے آگے ہو جاؤ. لیکن یوں اس لیے نہیں ہوتے کہ معاملہ یہ فکر ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں, اس لائن پہ آ کے سوچتے ہی نہیں. اگر سوچیں تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچے. یہی وجہ ہے. آپ بتائیے کہ جتنے انفارمیٹیو چینلز ہیں اس میں سے ایک بھی چینل ہمارا نہیں ہے. شیعوں کی تو بات ہی چھوڑ دی, مسلمانی چینل ہے. یہ جتنے بھی ڈسکوری ہے, یہ جیوگرافی چینل ہے, جتنے بھی انفارمیٹیو چینلز ہیں, ایک بھی ہے کسی مسلمان کا نہیں. کسی مسلمان کا نہیں ہے. شیعہ کی تو آپ بات ہی چھوڑیے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ترقی کی جائے, آگے آیا جائے. ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف ذکر کرتے رہتے ہیں, صرف ذکر کرتے رہتے ہیں. اچھا, ویسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے ہیں, وہ فکر کرتے ہیں, یعنی وہ سوچتے بہت ہیں. ویسٹ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ سوچتے بہت ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. وہ بھی کامیاب نہیں ہے, ہم بھی کامیاب نہیں ہیں. سورہ آل عمران کہہ رہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کی خلقت کے بارے میں, اس کی کریٹیوٹی کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں. کہا کامیاب وہ لوگ ہیں. نہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے بارے میں ذکر نہیں کرتے, نہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو فکر نہیں کرتے. ہم بھی کامیاب نہیں ہیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہیں. مزہ تو جب آئے کہ جو ذکر کرتے ہیں وہ فکر بھی کرنے لگ جائیں, وہ سوچنے بھی لگ جائیں. اور جب وہ سوچنے لگ جائیں گے تو پھر وہ کامیابی ملے گی کہ جو اسلام چاہتا ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پھر دین حنیفہ کیا ہے کہ اس طرح سے سر جھکے گا جس طرح سے کہ دین حنیفہ چاہتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمۃ الزہرا اور بابا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قدم اٹھانا ضروری ہے, قدم آگے بڑھانا ضروری ہے. کامیابیاں تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی, کامیابی وہ دے گا. ہمت کرنی ضروری ہے, ہمیں آگے آنا ضروری ہے. ہمیں پچھڑا ہوا نہیں کہلانا, ہم کیوں بیچارے کہلائیں. ہمیں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور یہ طاقت ایک ملک دکھا رہا ہے. وہ طاقت دکھا رہے, دیکھو جہاں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے. کیا کہا تھا اس شیطان بزرگ نے, جسے ایران شیطان بزرگ کہتا ہے, یعنی امریکہ نے ایک طیارہ ڈرون کے نام سے ایک طیارہ اس نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میں اس کا کلیم یہ تھا کہ اس طیارے کو, اس جہاز کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یعنی حملے کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. کہا کہ یہ جاسوسی کرنے والا ہمارا طیارہ, اس کا کلیم یہ تھا کہ اس کو ڈرون کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ماڈل کیا ہے 170 اسٹینل اسٹیل ماڈل اس نے امریکہ نے تیار کیا. کہا کہ اس کا یہ کمال یہ ہے اس کا کہ اس کو یہ جاسوسی کر کے کسی بھی ملک سے چلا آئے گا اور یہ دیکھا نہیں جا سکتا. اور کہا اگر دیکھ بھی لیا گیا تو اس کو نیچے نہیں اتارا جا سکتا, اس کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا. اس کی ٹیکنالوجی ہم نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا. کہا اس کو تم تباہ تو کر سکتے ہو لیکن کیپچر نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جاسوسی کے لیے بھیجا ایران کے پاس. ابھی پچھلے سال کی بات ہے, میں یہاں پر ہی اشرا احمد آباد میں پڑھ رہی تھی. میں جب یہاں سے واپس گئی تو شاید 11 یا 12 دسمبر تھی, تو سارا میڈیا چلا رہا تھا, ہر چینل پہ یہ تھا کہ ایران نے امریکہ کے ایک طیارے کو اتار لیا ہے.
اور صرف اتار نہیں لیا ہے بلکہ اس کو اتار لیا ہے کہ جس کے لیے امریکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ تم اتار نہیں سکتے، پہلے تو تم دیکھ نہیں سکتے، اور اگر تم نے دیکھ بھی لیا تو تم اسے نیچے اتار نہیں سکتے، یہ دعویٰ تھا۔ اس نے دیکھ بھی لیا اور اس کے بعد اس نے اس کو نیچے اتار بھی لیا، اور نیچے اتارنے کے بعد اس شیطان بزرگ کو تو منہ لگایا نہیں، اس سے تو کچھ کہا نہیں، سوئٹزرلینڈ کے ایمبیسیڈر کو بلایا اور بلا کے دکھا دیا، کہا وہ کہتا تھا کہ ہم اسے دیکھ نہیں پائیں گے، ہم نے اسے دیکھ بھی لیا، وہ کہتا تھا ہم اس کی ٹیکنالوجی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر کے اسے زمین پر اتار بھی لیا، دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے، اور دکھا کے یہ بتایا تم کیا سمجھتے ہو، یہ قوت لا الہ الا اللہ ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ اسلام کی قوت ہے۔ اگر اسلام کو کوئی اس طرح سے اپنا لے جیسے دین حنیفہ چاہتا ہے تو پھر حاضرین مجلس کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد محمد۔ مثال ہے ہمارے لیے ایران، مثال ہے ہمارے لیے کہ کتنا آگے پہنچ گیا ہے، کہ اتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، سب سے طاقتور کہہ رہا ہے، اگر کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے پریشان ہو جاتا ہے، کسی سے گھبرا جاتا ہے تو وہ ایران ہے، اور بے وجہ کوئی کسی سے نہیں گھبراتا، اس لیے گھبراتا ہے کہ وہ جانتا ہے یہ ذکر بھی کرتے ہیں، یہ فکر بھی کرتے ہیں، یہ صرف اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی کریٹیوٹی میں فکر کرتے ہیں، جو فکر کرتا ہے اس کا کمانڈ ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر، تو پھر اب ان سے نہ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ صرف ذکر کافی نہیں ہے، سوچا بھی کرو کہ اس کی کریٹیوٹی کیا ہے، اس نے کس طرح سے دنیا کو پیدا کیا، کس طرح سے اس نے دنیا اور ہماری ترقی کے راستے کیا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ جب ہی سوچ سکتے ہیں کہ جب ہمیں دین حنیفہ کے آگے جھکنا آ جائے، ہمیں تو اکڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کارناموں پر اکڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکڑ جاتے ہیں، ہمیں تو اکڑنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اکڑے گا بھی نہیں انسان اگر وہ سوچنے لگے، غور کرنے لگے تو اکڑے گا بھی نہیں، اس لیے کہ جب وہ یہ سوچے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، تو وہ پھر یہ بھی سوچے گا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سائنٹسٹ؟ کہہ رہے ہیں کہ 1300 گیلیکسیز کو ابھی ہم نے ٹچ کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں صرف 1300 گیلیکسیز ہیں، نہیں کہہ رہے 1300 گیلیکسیز تک تو صرف ہم پہنچے ہیں، ابھی پہنچ پائے 1300 گیلیکسیز تک، اور اس میں 1300 گیلیکسیز میں 16,000 سولر سسٹم، اور ان 16,000 سولر سسٹم میں سے ایک سولر سسٹم کی ایک پلانٹ ہے یہ زمین، اور اس ایک پلانٹ زمین پر کتنی جگہ گھیر کے ہم لوگ رہ رہے ہیں، کتنی جگہ گھیر کے آپ بتائیے، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ کہا بس ایک ڈاٹ کے برابر ویلیو ہے ہماری، ایک ڈاٹ کے برابر اس زمین پر ہماری ویلیو، اس سولر سسٹم میں ہماری ویلیو جو ہے وہ ایک ڈاٹ کے برابر ہے، اور اکڑنے کا کیا عالم ہے کہ بس نہیں ہے، نہیں تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اکڑنے کا یہ عالم ہے۔ اس نے کہا جب ذکر کرو گے تبھی جھکنا بھی آئے گا، جب فکر کرو گے تب اپنے آپ کو سمجھو گے، تمہارے سجدے اس لیے واجب نہیں ہیں کہ تم ہمیں سمجھو، تمہارے سجدے اس لیے واجب ہیں کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم کیا ہو، تم دنیا کو سمجھو کہ دنیا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، محمد آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اب دنیا میں آئے تو کیا انجوائمنٹ نہ کریں، کیا بس اللہ اللہ کرتے رہیں؟ مولا کائنات نے کہا ضرور کرو انجوائمنٹ، دنیا میں آئے ہو تو انجوائمنٹ کرو، مگر ساتھ ہی 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، ایک اپنے پروردگار کو یاد رکھو، ایک اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی کریچرز کو یاد رکھو، اور ایک اپنی اصلیت کو یاد رکھو۔
یہ یاد رکھو کہ تم کیا ہو، اور اس کے بعد خوب انجوائمنٹ کرو۔ تو جب 3 چیزوں کو یاد کر لیتا ہے انسان، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ 3 چیزوں کو یاد کریں، اور تبھی مصلی پہ آنے کے بعد سبحانہ ربی العظیم کہنے میں مزہ آتا ہے، تبھی سجدے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے بار نہیں ہوتا ہے کہ صبح کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے، کہ مغرب کی نماز پڑھنا مشکل ہے، کہ نماز جماعت میں جانا مشکل ہے۔ نہیں، پھر شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان آگے سے آگے جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ کیسے نماز کا وقت ہو جائے اور کیسے ہم جا کے اس کی ربوبیت کا اعلان کریں، اس کے کبریائی کا اعلان کریں، اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان کریں، جب سمجھ میں آتا ہے۔ اور انسان جس وقت فکر کے ساتھ ذکر کرنے لگے گا، ذکر کے ساتھ فکر کرنے لگے گا، تو میں دعوے سے کہہ رہی ہوں اپنی بچیوں کو، دعوے سے یہ میسج دے رہی ہوں کہ پھر اس کے بعد عالم یہ ہوگا کہ 5 وقتہ نماز کی تو بات ہی کیا ہے، نماز شب پڑھنے لگے۔ نماز شب فکر جب ہو جائے گی نا، تو نماز شب کے لیے خود بخود اٹھنے لگیں گے، اس لیے کہ چین ہی نہیں پڑے گا جب تک کہ اس کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ نہ اٹھا دیں، قرار ہی نہیں۔ کیوں نماز سے بھاگتے کیوں ہیں ہمارے بچے، نماز سے دور کیوں ہیں ہمارے بچے؟ اس لیے دور ہے نماز سے کہ نہ وہ اپنے آپ کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ وہ اپنے رب کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ان کو سمجھانے کے لیے ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ایک تو ان کا مقصد حیات، ان کی پیدا ہونے کا مقصد بتائیں، دوسری ہماری ذمہ داری بہت بڑی یہ ہے کہ ان کو دنیا کے بارے میں بھی بتائیں، دنیا کیا ہے، کس نے خلق کی، کس نے اس کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ رہنے دیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو جائے کہ دنیا میں اتنے کھو جائیں کہ مجلس حسین کی فرش عزا بچھے اور ہمارے بچے پڑھتے رہے بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے اسٹڈی میں مشغول رہیں۔ نہیں، اس مجلس میں آؤ گے، اس کلاس میں آؤ گے، تب اپنے آپ کو سمجھ پاؤ گے، تب اللہ کو سمجھ پاؤ گے۔ آپ بتائیے اس سے بہترین کلاس اور کون سی ہوتی ہے جہاں کوئی دنیا کا سبجیکٹ ایسا ہے ہی نہیں جس پر بات نہ کی جاتی ہو؟ اس سے اچھا انسٹیٹیوٹ، اس سے اچھی یونیورسٹی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا کا ہر ٹاپک یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے، اس جگہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر اس انسٹیٹیوٹ کو، اس کلاس کو چھوڑ دیا تب بھی کامیاب نہیں ہو، اور اگر دنیا کو چھوڑ دیا تب بھی کامیاب نہیں ہو۔ اگر دنیا میں رہنا ہے اور کامیاب رہنا ہے اور اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنا ہے، پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھنا ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک ہاتھ میں دین اور ایک ہاتھ میں دنیا ہو، ایک ہاتھ میں برابر۔ میں یہ آپ کو میسج، اپنے بچوں کو میسج دے رہی ہوں، ان کی ماں کو میسج دے رہی ہوں کہ صرف ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں چیزیں ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا۔ اور جب ساتھ میں لے کے چلیں گے تو پھر صرف دنیا میں ایک ملک ایران نہیں رہ جائے گا، بلکہ نہ جانے کتنے ملکوں میں، چاہے حکومت ہماری ہو یا نہ ہو، سکہ ہمارا چلے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ سلامتی امام ظہور امام پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ سجدہ کرنا ضروری ہے، اس کے آگے سر جھکانا ضروری ہے، اور معرفت کے ساتھ سر جھکانا۔ جب سر جھکنے لگے گا سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیوں پیدا کیے گئے۔ اور یوں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم نمازوں کو نہ اٹھیں، ہم نمازوں کو اہمیت نہ دیں، اور کل محشر میں سیدہ کے لال کا سامنا ہو جائے اور امام پوچھیں کہ کیا اسی لیے گھر لٹایا تھا کہ تم نمازوں کو پیچھے ڈال دو، کیا اسی لیے ہم نے قربانی دی تھی؟ اور اگر ہم نے سجدے میں سر کٹا دیا، تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارا بستر سے سر نہیں اٹھتا، تمہارا تکیے سے سر نہیں اٹھتا۔ اگر معرفت ہو جائے، اگر پہچان لوگے تو نماز شب بھی چھوٹے گی نہیں۔ نماز شب کے بارے میں بھی اب کیونکہ میں نے کہا ہے کہ نماز شب نہیں چھوٹے گی، میں اپنی بچیوں کو ایک بڑا آسان طریقہ نماز شب کا بتا دوں کہ اگر نماز شب کا کوئی ارادہ کر لے، دیکھیں نماز شب کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فائدے۔ ایک تو یہ کہ ایک چھوٹا، سب سے چھوٹا فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب نماز شب کوئی پڑھنے لگتا ہے تو حسن بڑھنے لگتا ہے، حسین ہونے لگتا ہے، خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پہ تو لوگ بہت پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کے بارے میں لوگ بہت ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نماز شب کی اہمیت بیان کروں کہ نماز تو پڑھنی واجب ہے ہی وہ تو، لیکن اگر کوئی نماز معرفت کے ساتھ پڑھنے لگے تو پھر وہ نماز شب بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز شب بچیاں اس لیے نہیں پڑھ پاتی کہ ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، کانسیپٹ ذہن میں یہ ہے کہ یہ 11 رکعت ہے، 11 رکعت ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ 1 گھنٹہ کم سے کم نماز شب کے لیے چاہیے، یہ ذہن میں ہے۔ تو ایک عالم نے بیان کیا کہ حوزہ علمیہ قم میں جب کسی کا ایڈمیشن ہوتا تھا تو وہ نماز شب پڑھوانے کی کس طرح سے عادت ڈالتے تھے۔ تو دیکھیے نماز شب 11 رکعت، نماز شب تو واجب ہے ہی نہیں، مستحب ہے نماز شب۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ 11 رکعت پوری کی پوری پڑھیے، نہیں آپ 11 نہیں، آپ 9 پڑھ لیجیے، 9 بھی مت پڑھیے، آپ 7 پڑھ لیجیے، آپ 7 بھی مت پڑھیے، آپ 5 پڑھ لیجیے، 5 بھی مت پڑھیے، آپ صرف 3 رکعت پڑھ لیجیے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 11 رکعت پڑھنی ضروری ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو رات کی تاریکی میں اپنی نیند قربان کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نیند قربان کر دیں گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ 3 رکعت 11 رکعت سے زیادہ ثواب دے گی آپ کو۔ پہلے اٹھنا سیکھ لیجئے، عادت ڈال لیجئے، جب عادت پڑ جائے تو پھر انشاءاللہ 11 رکعت کیا، کیونکہ میں نے ایسے ایسے علماء کے بارے میں پڑھا ہے کہ نماز شب میں جو وہ قنوت پڑھتے تھے تو اس قنوت میں دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے، قنوت میں دعائے کمیل۔ تو اس طرح کے جب اللہ توفیق دیتا چلا جاتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی عبادت، کوئی بھی عبادت نئی عبادت شروع کریں تو تھوڑے سے شروع کریں، کیونکہ جو زیادہ سے شروع ہوتی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آج شروع ہوئی کل ختم، اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ کو وہ تھوڑی عبادت پسند ہے جس میں ریگولرٹی ہو، جو پابندی کے ساتھ کی جائے، اس عبادت سے جو آج ہو اور کل ڈسکنٹینیو ہو جائے۔ کہا وہ عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ہوتی رہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نماز شب کی عادت اس طرح سے ڈالیے کہ رات میں الارم لگا کے سو جائیے۔ ان عالم نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ ہمارے یہی ایک طریقہ تھا کہ رات میں حکم دے دیا جاتا جب ایڈمیشن ہو جاتا تھا۔ اب کسی کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے، کہا جائے کہ رات میں اٹھنا ہے 11 رکعت اٹھ کے پڑھنی ہے 1 گھنٹہ، تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی سوکھ جائے گا کہ لیجیے یہ کون سی مصیبت سر پر آ گئی۔ تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ الارم لگاؤ، الارم لگانے کے بعد میں جب رات میں آدھی رات میں الارم بولے تو جاگ جاؤ، جاگنے کے بعد 5 منٹ تک بستر پہ لیٹے رہو، اسی طرح سے بستر پہ 5 منٹ تک لیٹے رہو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ کہا نہ اٹھو، نہ وضو کرو، نہ نماز پڑھو، سو جاؤ، اور صبح کی نماز کے وقت اٹھو، فجر کی نماز واجب ادا کرو۔ کہا یہی کرو تم 1 ہفتے تک یہی کرو۔ کہا پھر اس کے بعد اگلے ہفتے پھر تم الارم اسی طرح سے لگاؤ، جب الارم بولے تو اب اٹھو، اٹھ کے جا کے وضو کرو اور وضو کر کے مصلی پہ مت جاؤ، بستر پہ آؤ، سو جاؤ۔ کہا پھر سو جاؤ۔ کہا پھر اس کے بعد تیسرے ہفتے یہ کرو کہ تم جب الارم بولے تو وضو بھی کرو، اب عادت پڑ چکی نا، جاگنے کی بھی عادت پڑ چکی، اب وضو کی بھی عادت پڑ چکی، تو اب نہ جاگنا مصیبت ہے نہ وضو کرنا مصیبت ہے۔ کہا کہ اب تم وضو بھی کرو اور اس کے بعد جاگنے کے بعد وضو کرو، وضو کر کے تم مصلی پہ آؤ اور مصلی پہ آنے کے بعد اب تم نماز شروع کرو۔ کہا کہ 11 رکعت کی نیت سے مصلی پہ مت آؤ، صرف 3 رکعت کی نیت سے مصلی پر آؤ۔ اور اس کے بعد کہا کہ نماز میں صرف 1 سورہ کافی ہے، 2 سورے واجب نہیں ہے، سورہ حمد کافی ہے۔ کہا صرف سورہ حمد پڑھو، دوسرا سورہ پڑھو ہی مت۔ اور اس کے بعد جب رکوع میں جاؤ تو پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سبحان ربی العظیم میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سبحان اللہ 3 دفعہ کہو اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ واجب نہیں ہے۔ کہا سجدے میں چلے جاؤ، سبحان اللہ 3 دفعہ کہو، اٹھ کے بیٹھو تو پھر استغفر اللہ واجب نہیں ہے۔ کہا اسی طرح سے دوسرا سجدہ کر لو، تشہد پڑھو، صلوات پڑھو، اور سلام میں بھی تینوں سلام پڑھنے واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہنا ضروری نہیں ہے۔ کہا صرف اتنا واجب ہے کہ یہ کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد گھڑی میں دیکھ لیجیے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے نماز شب میں، صرف 5 منٹ نماز شب میں لگیں گے۔ تو اس طرح سے شروع کی جائے، جب اس طرح سے شروع کی جائے گی تو پھر انشاءاللہ عالم یہ ہوگا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ آپ بھی قنوت میں دعائے کمیل پڑھیں گی، آپ بھی قنوت میں جا کے
جو طویل سے طویل بڑی سے بڑی دعا چاہیں گی آپ قنوت میں جا کے پڑھیں گی، لیکن ابتدا جب کی جائے تو چھوٹے سے ابتدا کی جائے، لیکن ابتدا کے لیے جذبہ ضروری ہے، دل میں جذبہ ہونا ضروری، دل میں جوش ہونا ضروری ہے۔ شیطان بار بار کہتا رہتا ہے چھوڑیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کبھی نیت کرتے ہیں نا تو شیطان بہت یہ ایڈوائس دیتا ہے کہ ارے نیت بھی نہ کیجیے گا، نماز شب تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن دل میں اگر جذبہ ہو جائے تو پھر کوئی شیطان کی نہیں سنتا، پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب بستر سے اٹھا نہ جائے، جب ہمت نہ پڑے، چاہے وہ صبح کی نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز شب کا معاملہ ہو، جب بستر سے اٹھا نہ جائے تو ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے اٹھیے۔ تو یا علی مدد کہہ کے گرنے والے اٹھ جاتے ہیں تو بستر پہ لیٹنے والے کیسے نہیں اٹھیں گے؟ یا علی مدد کہہ کے اٹھیے، علی مدد کریں گے، کیونکہ جب علی مدد کرتے ہیں تو پھر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، مولانا متقیان حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ تو اتنا معجزہ ہے اس نماز شب کا کہ میں نے عرض کر دیا کہ دعائیں اور حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، مگر بس توفیق کی بات ہے، جس دن بھی کسی کو توفیق مل جائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، یعنی بہترین کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ کہ علامہ طباطبائی بہت بڑے عالم ایران کے گزرے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نماز شب جا کے حرم میں جناب معصومہ قم میں پڑھا کرتے تھے رات کو نماز شب۔ تو جب وہ ادھر سے گزرا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ کچھ لڑکے ہیں جو رات میں جاگتے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کیسا خوب بدماشی جم کے بدماشی ہوتی ہے، جم کے حرکتیں ہوتی ہیں، بری بری حرکتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز کا کیا مطلب ہے؟ ان میں ایک شیعہ بھی تھا، چاہنے والا مولا کائنات کا بھی تھا۔ تو علامہ طباطبائی کے دل میں بڑا درد اٹھتا تھا۔ دیکھیے یہ دل میں جو درد اٹھتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے دل میں یہ درد اٹھے کہ کسی کا سدھار ہو جائے۔ آپ کے پاس بھی ایک ایسی نعمت موجود ہے جن سے میری ملاقات ہوئی، اور جو میری اسپانسر ہیں مجھے جنہوں نے بلایا ہے وہ یہ ہماری شمیم بہن صاحبہ ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں قوم کا درد دیا ہے، خدا کرے کہ وہ درد سب کو بڑھ جائے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے۔ خدا کرے کہ ان کے جذبے کو اللہ پروان چڑھائے اور ترقی دیتا جائے، اور ایک دن ایسا آئے کہ جب ہر ایک کے دل میں وہی درد وہی تکلیف ہو کہ کسی صورت سے ہدایت مل جائے۔ تو حاضرین مجلس، یہ جو ہدایت کا درد ہوتا ہے، میں نے کہا ہدایت ہر ایک کے لیے واجب ہے، تو ہدایت کا درد ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی تحفہ ہے جو سلامت رکھے اور توفیقات کے ساتھ رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ علی وہ ہے جو مشکلوں میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، علی وہ ہے۔ اب اس کا انٹروڈکشن یہ کچھ نہیں کرا سکتے تھے۔ کہا کہ کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے دیکھنا، تب علی سمجھ میں آئے گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے، اگلے سال پھر وہیں بھیج دیے گئے۔ اب جب آئے تو بڑے پریشان، کہنے لگے پچھلی دفعہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ بڑے میاں بھی نظر نہیں آ رہے جو پہلے تھے، وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، بڑے پریشان، کیا کریں؟ تو ان کے بیٹے نظر آئے تو انہیں بلایا، کہنے لگے کہ تمہارے بابا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بابا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اللہ کی حجت کا تعارف کرایا تو مجھے نہیں معلوم کہ معرفت کے ساتھ مر گیا یا گمراہی کے ساتھ مرا، کیسے پتا چلے کہ معرفت ہوئی اس کو یا نہیں ہوئی؟ بڑے پریشان۔ جب بہت زیادہ پریشانی بڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے ایک بار مجھے دکھا دے کہ وہ مرنے والا معرفت کے ساتھ مرا یا گمراہی کے ساتھ مرا، اے میرے مالک دکھا دے کہ اس کے ساتھ قبر میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹوں سے کہا کہ چلو ذرا سا قبرستان،
बेटों के साथ कब्रिस्तान में आए और पता चला ये कब्र है, वहां कब्र पे बैठ के फिर दुआ मांगी, परवरदिगार पर्दों को आंखों के सामने से हटा दे, एक मर्तबा दिखा दे कि कब्र में क्या हो रहा है। आलिम की दुआ थी, मुज्तहिद की दुआ थी, एक पाक जबान की दुआ थी। एक मर्तबा आंखों से पर्दे हटे, मादी पर्दे हटे, कब्र का मंजर नजर नहीं आया, जन्नत का मंजर नजर आया। और जन्नत के एक बाग में इनको टहलते हुए देखा। अब जब जन्नत के बाग में इनको टहलते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे? कहने लगे मैं खुद ताज्जुब में हूं कि मैं यहाँ कैसे, मगर तुमने मुझे बताया था कि जब कभी मुश्किल में आना तो नाम अली ले लेना, उसी नाम की बरकत है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। तो कहा कि बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहा कि मुझे कब्र में दफन किया गया था और कब्र में दफन करने के बाद मुनकर नकीर आए, मुझसे जवाब और सवाल करने लगे और मुझसे उन्होंने पूछा कि बताओ वो मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने कहा परवरदिगार मेरा रब है। कि उसके बाद उन्होंने पूछा कि वमन नबीयु, कि तुम्हारा नबी कौन है? तो मैंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उसके बाद उन्होंने पूछा वमन क़िबलतुक, कि तुम्हारा क़िबला कौन है? तो मैंने कहा काबा मेरा क़िबला है। कहा वमन किताबुक, तुम्हारी किताब कौन सी है? कहा कुरान मजीद मेरी किताब है। कहा फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि वमन इमामुक, तुम्हारा इमाम कौन है? अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इमाम कौन है, लिहाजा मैं खामोश हो गया। वो लोग बार बार मुझसे पूछते रहे और मैं जब खामोश रहा तो बस फिर उन्होंने आपस में बात की और आपस में बात करने के बाद कहा ये अपने इमाम को नहीं पहचानता, इसे अपने इमाम की मार्फत नहीं है, लिहाजा इसका अजाब यह है कि इसके कब्र को आग से भर दिया जाए। कहा इधर उन्होंने आपस में ये गुफ्तगू की, आपस में ये बात की कि इसके कब्र को आग से भर दिया जाए। वो एक मर्तबा मेरे जहन में तुम्हारा जुमला आ गया कि जब कभी मुश्किल में गिरफ्तार होना तो इसका नाम ले लेना, इसलिए कि ये हल्लाल मुश्किलात है, मुश्किलों को हल कर देता है। क्या इधर मेरे जहन में ये आया और मेरे मुंह से निकला या अली मदद। कहा जैसे ही मैंने कहा या अली मदद, एक मर्तबा एक नूरानी शख्स के बुजुर्ग मेरी कब्र में तशरीफ ले आए। कहा मेरी कब्र बिल्कुल तंग हो चुकी थी, वो कब्र फैल गई, वो कब्र बड़ी होने लगी। कहा अंधेरा छाया हुआ था कब्र में, अंधेरा रोशनी में बदलने लगा, उजाला हो गया और मैंने देखा कि वो नूरानी शख्स तशरीफ लाए। उन्होंने लाके वो जो कि मुनकर और नकीर आए थे कुर्सी बिछाई, जब कुर्सी बिछाई वो मेरे सरहाने बैठ गए और सरहाने बैठने के बाद कहा मैं वही हूँ जिसे तूने बुलाया है, मैं वही हूँ जिसका नाम लेके तूने पुकारा है, मैं तेरा इमाम अली इब्न अबी तालिब। और उसके बाद कहा कि मुनकर और नकीर इसे हमारी मार्फत करा दो, मार्फत करा दो। हाज़रीन मजलिस, मार्फत होना जरूरी है, अपने परवरदिगार की मार्फत जरूरी है, अहले बैत की मार्फत जरूरी है, अपने वक्त के इमाम की मार्फत जरूरी है। जब भी कोई इबादत करो, अगर बेमार्फत के इबादत होगी तो इस तरह से होगी कि जिस्म तो होगा जैसे रूह नहीं, इस तरह की इबादत होगी। तो हाज़रीन मजलिस, बस मेरा आखिरी मैसेज अपनी बच्चियों के लिए यही है कि मार्फत के साथ हर इबादत होनी चाहिए। सजदे हो तो मार्फत के साथ हो, रुकू हो तो मार्फत के साथ हो, और उस मार्फत के लिए जरूरी यह है कि इल्म हासिल किया जाए। मार्फत ऐसे मेरे कह देने से मार्फत थोड़ी हो जाएगी कि मैंने कहा मार्फत हो और आपको मार्फत हो गई। नहीं, मैं मार्फत का रास्ता भी बता दूं। मार्फत कब होती है? जब आप इल्म हासिल करते हैं। और इल्म कौन सा जरूरी है? इल्म इस्लाम जरूरी है, इल्म शरीयत जरूरी है, इल्म कुरान जरूरी है, इल्म अहले बैत जरूरी है। जब इल्म हासिल करेंगी तब मार्फत होगी। और इसीलिए जरूरी ये है कि कोई भी चीज पढ़े तो खाली अरबी में ना पढ़े, बल्कि उसका तर्जुमा पढ़ा कीजिए। अगर ज़ियादतें पढ़े तो उसका तर्जुमा पढ़े तो अहले बैत समझ में आएंगे। कुरान मजीद पढ़े तो उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगी तभी अल्लाह समझ में आएगा, परवरदिगार समझ में आएगा। हाज़रीन मजलिस, कोई भी दुआ पढ़े, कुछ भी पढ़े तो तर्जुमे के साथ पढ़े। जब तर्जुमे के साथ पढ़ेंगी तब वो समझ में आएगा, मार्फत खुद ब खुद हो जाएगी। तो उसके बाद जब तर्जुमा पढ़ लेंगी तब मुसल्ले पे आएंगी तो समझ में आएगी कि किसके सामने खड़े, किसके सामने, तब सजदे काबिल कबूल।
तब इबादत काबिल कबूल। कोई भी इबादत हो अगर बगैर मार्फत के होगी तो बेरूह इबादत है, स्पिरिट गायब, मुर्दा इबादत है। मार्फत जरूरी, और इसी तरह इन मजलिसों की भी मार्फत जरूरी है, इन मजलिसों की भी मार्फत जरूरी है। हम इन मजलिसों को, इस अज़ादारी को आदत ना बनाएं, इसको इबादत बनाएं, आदत ना बनाएं। इसलिए कि हमारे बुजुर्ग किया करते थे, हमारे बड़े किया करते थे, तो हम मजलिस कर रहे हैं। नहीं, ये स्पिरिट नहीं, ये जज्बा नहीं होना चाहिए, ये सोच के होना चाहिए कि मजलिसों ने हमें जिंदा रखा हुआ है, वरना क्या वैल्यू, क्या ताकत, मुट्ठी भर शिया, उसके बाद भी जिंदा हो तो कोई ताकत तुम्हें जिंदा तो रखे हुए है, कोई बरकत तुम्हें जिंदा रखे हुए है। और ये बरकत ये है कि तुम्हारे बड़ों ने इस सफ़े अज़ा को बिछाया है, इन्होंने इसे कायम रखा है। आज तुम लग्जरीज के साथ इस इबादत को कर रहे हो। उन्होंने जलती हुई धूपों में भी मजलिस में शिरकत की है, वो बगैर गाड़ियों के भी मजलिसों में आया करते थे। तुम घर पे बैठ के सीडी सुन लेते हो, उनको जरूरी यह होता था कि बड़ी दूर दूर पैदल चल चल के वो मजलिसों में जाया करते थे। उनके पास उस वक्त इतना पैसा नहीं होता था, वो पूरे साल पैसा जमा करके मजलिस हुसैन पर खर्च किया करते थे। यही आलम ज़ियारतों का था। आज हम जहाज में बैठते ज़ियारत के लिए पहुंच जाते हैं और ज़ियारत करके आ जाते हैं। वो उन्हें एक बच्चा अपना कुर्बान करना पड़ता था, एक वो भी वक्त था कि एक को कुर्बान करना पड़ता था और एक को ज़ियारत के लिए लेके जाना पड़ता था। कौन सी माँ ऐसी है जिसका ये कलेजा हो कि एक को कुर्बान कर देंगे और एक को लेकर ज़ियारत के लिए जाएंगे? तो ऐसी ऐसी इबादत करने वाले हैं, उनकी इबादत को देखो और इस इबादत को आदत ना बनाओ, इसे इबादत को इबादत ही रहने दो। और कोई भी इबादत हो तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक सलीका होता है, उसके लिए जरूरी होता है जब हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं तब भी हम अपने आप को तैयार करके मुसल्ले पे खड़े होते हैं। क्या हम उसी हालत में खड़े हो जाते हैं मुसल्ले पे कि जिस तरह से हम घरों में काम में लगे होते हैं? कहा कि नहीं, पाकीज़ा होना भी जरूरी है उसके लिए। कहा नहीं, अपने जिस्म को पूरी तरह से ढकना भी जरूरी है। इबादत जब ही काबिल कबूल होगी जब अपने जिस्म को पूरी तरह से ढकोगे। ये मजलिस हुसैन भी इसी तरह से है कि जब मजलिस में आओ तो एहतराम मजलिस के साथ आओ, अपने आप को पूरी तरह से ढक के आए, और सिर्फ ढक के ना आए बल्कि अज़ादारों की तरह से ढक के आए। मेरी ये हाथ जोड़ के इल्तजा है, हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अज़ादार हो तो अज़ादार नजर आने चाहिए। अज़ादार हो तो तुम्हें देख के पता चले, क्योंकि अज़ादार होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये जो काला लिबास है इसकी कीमत को समझो। खाने काबा का पर्दा भी काला, तुम्हारा लिबास भी काला। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये काले लिबास तुम्हारे हुस्न को कितना बढ़ा देते हैं। तुम्हारी एक पहचान हो जाती है, ये अज़ादार है, ये अज़ादार है, ये सैयदा आलम भी खुश हो जाती है कि पुरसा देने आए हैं तो पुरसादारों की शक्ल लेके आए। खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम अज़ादार बन के इस इबादत को करें। मुझे माफ करें कि आज 5 मिनट ज्यादा हो गए, थोड़ी 5 मिनट की तकलीफ बढ़ गई। बस अब रब्ते मसाइब हाज़िन मजलिस मैंने अपने बयान को समेट लिया कि बड़े काबिले कद्र हैं वो लोग जो इस इबादत के लिए आते हैं, इस इबादत के लिए आते हैं। बड़ा एहतराम है हमारे दिलों में जो इतने गौर से हमारी बात को सुनते हैं, जिन तक हमारी बात पहुंचती है। जैसा कि मुझे पहले दिन ये उम्मीद थे कि इंशाअल्लाह मैसेज पहुंचेगा, मैसेज पहुंच रहा है। इतना अच्छा कंसंट्रेशन है, इतनी अच्छी तरह से बात सब सुनते हैं। खुदा आप लोगों को सलामत रखे, खुदा आप लोगों की तौफीक़ात में इजाफा करे। ये मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है, काबिल कद्र हैं आप लोग। और सिर्फ मेरी नज़र में काबिल कद्र नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ आ रहा है और जिस हालत से भी आ रहा है, शहजादी कौनैन की नज़र में भी काबिल कद्र है। इसलिए कि उनके पुरसे को आ रहे हो जिन्हें कोई पुरसा देने वाला न था, इसलिए कि उनको रोने के लिए आ रहे हो जिनका कोई रोने वाला न था, इसलिए कि उनका मातम करने के लिए आ रहे हो जिनका कोई मातम करने वाला न था। अहले अज़ाब एक हुर था, जब तौफीक हो जाया करती है अल्लाह की तरफ से तो फिर यजीदी होता है इंसान और हुसैनी बन जाता है। शुक्र अल्लाह का जिसने हमें हुसैनी पैदा किया है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन अगर कोई इनके करीब हो जाता
हुसैनी बन जाता है। कहा ना वो हुई कि जिसने लजाम फरस पे हाथ डाला था, मौला के लजाम फरस पे हाथ डाला था, कहा था मैं आपको मुंह पे नहीं जाने दूंगा, मैं तो आपको करबला लेके जाऊंगा। इमाम ने एक मर्तबा मुखातिब किया और मुखातिब करके अपने चाहने वालों से कहा, अपने अजीजों से कहा कि जरा इसके लश्कर की हालत तो देखो, यहाँ से ज़बानें बाहर आ रही हैं, पहले इन्हें पानी पिला दो, पहले इन्हें सैराब कर दो, उसके बाद में फिर बात होगी। और उसके बाद मशकीज़े के मुंह खुल गए, सबको पानी पिलाना शुरू किया गया और आलम यह था कि एक एक को पानी पिलाया जा रहा था। एक सिपाही की ये बयान है कि मेरा आलम यह था कि इतनी प्यास थी कि मेरी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं बेहोश होने वाला था कि एक मर्तबा मेरे कानों में आवाज आई, ले पानी पी ले। कहता है मैंने हाथों को फैला के चुल्लू बना के पानी पीना शुरू किया। जब मेरी आंखों में रोशनी वापस आई, मैंने आंखें खोल के देखा, मैंने देखा सैयद शौदा खड़े हुए हैं, फातिमा का लाल पानी पिला रहा है, मुझे हुसैन पानी पिला रहे हैं। मैं कहूंगी ए मौला, एक हाथ सकीना की आंखों पर रख दीजिए, बच्ची देख रही होगी आप दुश्मन को पानी पिला रहे हैं, और यही बच्ची शाम गरीबा कहेगी बाबा सीने में कलेजा कबाब हो गया, ये बाबा होंठों पे पपड़ियां पड़ गई। अब जो बात शुरू हुई तो हुर ने कहा मैं आपको जाने न दूंगा। कहा खुदा करे मेरी माँ तेरे मातम में बैठे। एक मर्तबा हुर का नफ्से अम्मारा जोश मारने लगा, कहने लगा कि मैं आपकी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे मालूम है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार है। और उसके बाद नफ्से अम्मारा ने जोश मारा, लेकिन नफ्से लव्वामा ने भी जोश मारा। और हुआ क्या कि ले तो आया करबला में, मगर पूरी रात सुकून से न सोया। रिवायतें ये है कि गुलाम देख रहा था, न पानी पिया न खाना खाया, रात भर खेमे में टहलता रहा। गुलाम कहते हैं मैंने आपकी ऐसी हालत आज तक नहीं देखी, आखिर क्या वजह है कि आप न बिस्तर में लेटते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना नोश करते हैं। कहते हैं तुमने वो भी नहीं देखा जो मैं देख रहा हूँ। अरे तुम्हारे कानों में हुसैन के बच्चों की आवाज नहीं आती। वो बच्चे कह रहे हाय प्यास ने मार डाला, हाय प्यास ने मार डाला। सुबह हुई, गुलाम आया, का इरादा क्या है? बेटा आगे बढ़ा, बाबा इरादा क्या है? का इरादा क्या है? मेरे हाथों को इस तरह से रुमाल से बांध दे जैसे मुजरिम के हाथों को बांधा जाता है, मेरे चेहरे पे एक रुमाल डाल दे। कहा बाबा वजह? कहा मैं सैयद शौदा के पास जाना चाहता हूँ, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुला हुआ चेहरा लेके जाऊं, इसलिए कि आज अगर हुसैन के बच्चों की यह हालत है तो उसका जिम्मेदार हो रहा है। बेटे ने कहा बाबा मैं भी चलूंगा। गुलाम भी तैयार हो गया, कहा मैं भी चलूंगा। अब हुर बेटे को और गुलाम को लेके चला, मगर आलम यह है चेहरे
الہی بحق ابیہا و بالہا و بنوہا، پروردگار ہماری صدمہ خدمت کو قبول فرما لے۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہمارے آنسوؤں کے تحفے کو قبول فرما لے۔ بار الہ